اٹرنل ریفیوج سیریز کا آج کا جو سرمن میں دینے جا رہا ہوں، فاؤنٹین آف لیونگ واٹر، آب حیات کا چشمہ، مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 17 آیت، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ اور مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 17 آیت، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ اور زبور 36 اس کی 9ویں آیت، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے، تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ آمین۔ آب حیات، یہ لفظ ہم سنتے سرمنز کے اندر، اور ایماندار کے اندر یہ چاہت ہے کہ وہ آب حیات کے چشموں کے پاس جائے، اس لیے کوئی عبادت مس نہ کیا کرے۔ یہ پڑاؤ ہے ہمارا یہاں کلیسیا میں، پناہ لیے ہوئے، دوڑے ہوئے ابدی پناہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کلیسیا رفاقت ثابت کرے کہ آپ دوڑے جا رہے ہیں، یہی سرمن آ رہے ہیں، اور آج کا جو آب حیات کا جو چشمہ ہے، فاؤنٹین لیونگ واٹر کے حوالے سے، کہ ہمیں ان چشموں سے پینا، جانا، اور وہاں تک دوڑے جانا ہے، پر یہاں بھی آب حیات وہ ہمیں دیتا ہے۔ آج کا یہ سب ہے، تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ وہاں آب حیات کے چشموں سے پینا ہے، مگر یہاں بھی وہ دے رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو کلیسیا کے اندر ورشپ کرتے انہی کو معلوم ہوگا، اور انہی کو چاہت ہوگی، دوسرے کو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آب حیات یہاں بھی ہے۔ تو اٹرنل ریفیوج کے لیے پناہ کے شہروں میں جس طرح پناہ لیتے تھے، ہم یہاں کلیسیا میں پناہ سے جڑے رہنا اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آمین، آمین۔ جو سرمن اٹرنل ریفیوج کے میں نے سارے دیے ہیں، یقیناً آپ کو اس تھیم کی سمجھ آئی، اور آپ کے مائنڈ کے اندر یہ دوڑ لگ گئی ہوئی ہے کہ ہم نے آگے پہنچنا ہے اور یہاں بھی رکنا ہے۔ آمین۔ تو مجھے بتائیے، ہر ایک خداوند کے جلال کے لیے تالی بجا کر بتائے کہ کتنی سمجھ اس کو آئی ہے اور وہ ریڈی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کوئی رہا ہوا معلوم نہ، سمجھے؟ خدا کے لوگ، پالوس زور دیتا ہے کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، ہمیں معلوم نہ پڑے کہ کوئی رہا ہو، نہ کوائر نہ جو خادموں کی ٹیم ہے، اگر کوئی کوائر میں بھی نہیں تو وہ رہا ہوا، سمجھے؟ اگر کوئی خادموں کی ٹیم کے اندر نہیں، وہ رہا، یعنی کہ صرف لوکل چرچ کی بات، ساری دنیا میں اگر کوئی فیملیز کے اندر، کلیسیا کے اندر ریگولر نہیں، وہ رہا ہوا تو نہیں کہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ رہا ہوا نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے تو جسے نہیں دیکھتے، کوئی مجبوری ایک دو دفعہ کی تو نہیں، کوئی بات نہیں، پر جو نہیں جوائن کر پاتے وہ رہا ہوا کیا دکھائی دیتے ہیں۔ ریسٹور کریں انہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ پریز دی لارڈ۔ جو بوجھ ہمارے دل کے اوپر ہے، رسولوں کی طرح اس خدمت کے اندر آئے ہوئے ہیں تاکہ سونے چاندی کے ردے لگائیں، کیونکہ وہ سہول لیے ہوئے کلیسیا کو چیک کرتا ہے، فیملیز کو، بلیورز کو، خادموں کو، مقدسوں کو،
کہیں ٹیڑھا پن ہماری زندگیوں کے اندر اسے نہ دکھے. اور جو آج کا واعظ آب حیات کا چشمہ حوالہ جات مکاشفہ کی کتاب میں سے اور ضرور میں سے پڑھے، اس کے علاوہ اور بے شمار ریفرنسز آپ سنیں گے. اور جب چشمہ کی بات آتی ہے، فاؤنٹین کی، اسپرنگ کی بات آتی ہے، تو جو چشموں سے پانی نکلتے ہیں وہ جاری رہتے ہیں. آمین. دوسرے پانیوں اور چشموں کے پانی میں یہی فرق ہے. چشمے وادیوں میں پھوٹتے ہیں، پہاڑوں کے اندر سے پھوٹتے ہیں، سمندروں کے نیچے بھی سوتے ہوتے ہیں، ریگستانوں کے اندر بھی زیر زمین یہ چشمے چلتے ہیں. یہ لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اس میں کی ڈیپتھ میں اتنا نہیں جاؤں گا کہ پانی کے چشمے کیسے ملتے ہیں، کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور اگر ان کی راہ ذرا چینج بھی کرنی ہے تو وہ بھی طریقے آنے چاہیے. بہت مشکل ہوتا ہے چشموں کے رستوں کو بدلنا. یہ پھوٹتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. آپ نے بھی پہاڑی علاقوں کی وزٹ کیے ہوں گے، چشمے وہاں دیکھے، اور چشموں کی رفتار بھی سموتھلی اس طرح وہ چلتے ہیں. بائبل میں چونکہ آج چشمہ کے حوالہ سے اس کا تھوڑا سا روٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پر تو وہ جو سپرنگ بنائے جاتے ہیں، فاؤنٹین انسان بنا لیتا ہے وقتی طور پر، مگر جو نیچر خدا کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، پھوٹتے ہیں، کس طرح زیر زمین اور گرم چشمے بھی ہوتے ہیں، ان کے سارے چیمبر کس طرح سے ان کو ہیٹ ملتی ہے، وہ سارا مجھے تو انڈرسٹینڈنگ ایک ایک چیز کی ہے. پھر اس کے لیئرز کتنے کتنے سٹونز کی، پتھر کی، کیسے پانی جاتا ہے اور پھر وہ باہر نکلتا ہے، پھر جاری ہو جاتا ہے. صرف آپ ایک جملہ اس کا سنیے کہ چشموں سے پانی بند نہیں. صرف ایک بات، چشموں سے پانی بہنا بند نہیں ہوتا. ہم تو آب حیات کے چشمے کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بات کرنی. اور جو پہاڑی سلسلہ ہے یا دنیا کے اندر چشمے، ہمارے یہاں مری کے اندر یا کوئٹہ ایبٹ آباد ان سائڈ میں چشمے، مگر اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ چشمے، جگہ جگہ چشمے پھوٹ. اس کے علاوہ خدا بر وقت ان کے اوپر میਂہ برساتا. ہر طرح کا باغ وہاں پر، ہر طرح کی برکت وہاں پر تھی. نیچے کے بھی چشمے، اوپر کے بھی چشمے بر وقت جاری رہتے. میری وائف ایک دعا میں آج ہمیشہ بولتی ہے، خدا مد اوپر کے چشمے نیچے. جب پرے کرتی اس میں یہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کہ آسمان کے ہیون کے چشمے نیچے. اور یہ برکت مانگی تھی، کالب کی بیٹی نے مانگی تھی یہ برکت، باپ تو نے مجھے کھیت تو دیے تو مجھے جو ہے چشمے بھی عطا کر تاکہ سیراب ہو. تو وہاں تو چشمے تھے ہی بڑے، کالب کے وہاں چشمہ تھا تو چشمہ بھی مانگے. پریز دی لارڈ. اسرائیل کے اندر زیادہ چشمے، وہاں پر جو جس کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ 8ویں باب کے اندر یسایہ میں آیا ہے، چشمہ شلوہ، اس کا ذکر آیا. بولیے کیا نام؟ چشمہ شلوہ. یہ مرکزی جو نام جہاں جہاں سے بہتا تھا، پھر آگے چل کر جہاں جہاں سے یہ وہ پانی پھوٹتا تھا، مختلف طرح کے پھر انہوں نے پوائنٹس بنا دیے تھے، ان کے بھی نام تھے. اور اس کے علاوہ بھی
تو جیون کا چشمہ اس کا بڑا ذکر. تو یہ چشمہ شلوک جو تھا یہ ایکچولی جیون ہی کا چشمہ تھا. یہ زیر زمین چلتا تھا اور جیسے بڑی بڑی سرنگ آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں دیکھی ہو, ٹریفک گزر جاتی ہے سرنگوں میں سے, اس طرح پانی وہاں سے گزرتے ہیں سرنگوں میں. وہ چھوٹی سی پائپ لائن نہیں, چھوٹا سا پائپ سرنگ نہیں, بڑی بڑی. اور اسرائیل کو معلوم ہوتا تھا زیر زمین کہاں کہاں چشمے ہیں. جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا تھا, غیر ملک کی حکومتیں حملہ کرتی تھی, آ کر ان کا محاصرہ کرتی تھی, وہ جلدی سے پہلے چشمے بند کرتی, سمجھے, تاکہ ان کو پانی نہ مل سکے. تو یہ پانی روکا جاتا تھا تاکہ پیاسے وہ رہیں اور بڑھے نہ آگے. اس وقت کے کئی چشمے بند پڑے ہوئے, اب آ کر اسرائیل کھول رہی ہے ان چشموں کو. اور جو ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں چشموں کے اندر وہ گھس جاتے ہیں, چلتے ہیں, پانی چلتے دکھائی دیتے. پر زیادہ مشہور چشمہ شلوخ جس کا ذکر خدا نے یسایہ نبی کی معرفت کیا کہ بنی اسرائیل نے چشمہ شلوخ کے آہستہ رو پانی کو رد کر دیا. وہ زیر زمین جو چشمہ چلتا تھا, جس طرح وہ آہستہ رو چشمہ چل رہا تھا, میں بھی تمہیں برکت دینے کے لیے چشمے کی طرح موجود, پر تم نے مجھے رد کر دی. تو اس لینڈ میں چشمے دینے کا ہی مقصد یہی تھا کہ میں برکتیں دینے والا ہوں. تو پھر دوسرے ملکوں کی حکومتیں آ کر پھر ان زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتی تھی جب کوئی ان چشموں ہی کو رد کر. میں آپ کو چشموں کی سرزمین کے آج وزٹ کراؤں گا بائبل میں سے. آپ کو پتا ہوگا کہ کن چشموں سے آپ پیتے, اور ایٹرنل ریفیوج میں جب پناہ لینے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں, اگر یہاں چشموں کی بھرمار ہے تو وہاں اگر یہاں پیتے ہیں تو پھر ان کی ڈیزائر کتنی ہو. تو ایک پیاس لگنی چاہیے ہمیں. اور میں آپ کو جو صاف بات بتاؤں, اپنی کلیسیا کو تو میں نارمل کہوں گا, پر دنیا میں مجموعی طور پر کلیسیاں ڈیڈ ہیں, مجموعی طور ان کو کوئی نہیں, کچھ نہیں پتا کہ کلیسیا میں جانا کیوں ہے, خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے, ہمارا رابطہ کیا ہے, وہ ہمارا ہیڈ ہے, ہم کلیسیا میں کیوں جاتے, مجموعی طور پر لوگوں کو نہیں پتا. اور کلیسیا کے گھرانوں کو میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ان کے گھر کا ایک فرد بھی اگر سمجھ گیا وہ دوسروں کو سمجھائے. ان میں کئی ہوں گے جو سمجھ جائیں گے, کئی ہوں کہ یہ بند ہی رہے گا ذہن. ہم نے یہاں رزلٹ دیکھ رہے ہیں نا ان کا, یہاں نہیں ہے تو بند کھوپڑی ہے. اور چشمہ شلوک کی میں نے بات کی کہ پھر غیر قوم میں حملہ کرتی, ظاہر انہوں نے جب خدا ان کی نہیں سنتے تھے. پھر کرائسٹ نے ان کو چشمہ شلوک کی برکت کا اندازہ بتایا. یوحنا کی انجیل 9 باب کے اندر ایک جنم کا اندھا اس کی آنکھ کو, آئی بال کو مٹی سے گوند کر اس کو بنایا, پھر اس کو کہا جا شلوک میں جا کے دھو لے. شلوک کا مطلب ہے سینڈ, بھیجا ہو خدا کی طرف سے. آپ کتنی یعنی بتایا کہ تم نے اس کو رد کیا, جا 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 دھو جا کے, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کہاں بھیجا ہے. وہ چشمے ہمارے پاس ہم نے قدر نہیں کی, تو خدا کا بیٹا بتا رہا ہے, کیونکہ جب یہوہ نے اس کو کریٹ کیا تو کرائسٹ نے مینشن کیا جا جا کے چشمہ شلوک میں دھو, جا کے جا اپنا منہ دھو, اپنی آنکھیں دھو, جا کے تیری آنکھیں کھلے, تمہیں کچھ سمجھ آئے چشموں کی. مگر وہ دھویا اس نے, اس کو اتنی تو سمجھ نہیں آئی ہوگی.
یہ تو یہودیوں ربیوں کو سمجھانے کے لیے، تو بھی وہ اندھا مسیح پر ایمان لے آئے، مگر چشمہ شلوغ کی وہاں پر اتنی بحث یا بات چیت نظر نہیں آتی، وہ صرف میریکل ہی کی نظر آتی ہے۔ مگر ہم خادموں کو پتا ہے کہ کیوں بھیجا، چشمہ شلوغ کے اوپر کیوں بھیجا، کہ زیر زمین وہ برکتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں ان کو بھی رد کیا، اور جس نے دی اس کو بھی رد کیا، تبھی اندھے ہو، سمجھے؟ تبھی تمہاری آنکھیں بند ہیں، کاش کھل جائیں۔ اگر اس چشمہ شلوغ کے پانی سے تمہیں ہیلنگ ہو رہی ہے تو جس نے بنایا ہے، جس نے دیا ہے، وہ آہستہ رو چشمہ، فاؤنٹین، سپرنگ، اس کی برچھپ کرتے تو کیا برکتیں پاتے۔ تم اندھے ہوتے ہی نہ۔ داؤد کو اس کا پتا، ایسے نہیں خدا نے لوگوں کو۔ زبور 23 میں وہ کہتا ہے، خداوند میرا چھپان، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا، آگے بولیے، راحت کے چشموں کے پاس لے جا۔ دیکھا یہ چشمے اس نے جو دیے ہیں، یہ راحت کے، ابھی میں اس کا روحانی معنی نہیں بتانے جا رہا جو کہہ رہا ہے، میں ابھی اس کی اپنی، وہ خود بھی ایک شیپرڈ تھا، چرواہا تھا، بھیڑیں لے کر چلتا تھا، تو یہ یہودا کے علاقوں میں وہ بھیڑیں چراتا رہتا، ہر چشمے کا پتا تھا اس کو، اپنی بھیڑوں کو چشموں کے پاس لے جاتا۔ اب وہ جو گیت گاتا تھا، سنی، چشموں یہوہ کی پرستش، کہ یہ چشمے تو نے ہمیں دیے۔ آمین، سمجھ آئی؟ ایسے نہیں خدا چنتا، وشیبت ہے، وہ ان باتوں کو جانتے تھے، بیان کرتے تھے، اسے بیان کیا۔ میں نے زبور 36 میں پڑھا، زبور 14 میں بھی وہ ذکر کرتا ہے، اور پھر زبور 23 میں تو وہ بتا دیتا ہے کہ جس طرح وہ بھیڑوں کو لے کے چلتا تھا، تو وہ سیم، وہ اب اپنی بات کرتا ہے کہ تو میرا چرواہا ہے، میں تیری بھیڑ ہوں، تو مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا اور راحت کے چشموں کے پاس، بولیے، لے چلتا ہے، جس طرح میں اپنی بھیڑوں کو لے کر چلتا ہوں۔ اس نے وہ سارا نقشہ اپنے اوپر دیکھا کہ جب ساؤل اس کی جان کا دشمن تھا، اور بے شمار اسرائیل کے اندر بھی دشمن تھے، اس کا بیٹا ابیسلوم بھی اس کا دشمن بن گیا۔ یاد رکھیے، اپنے بھی بن جاتے، مقابلے کے اندر، حسد کے اندر آ کر رشتے ناتے بھی بھول جاتے۔ ابیسلوم بھی دشمن بن گیا، اور بیٹے کی وجہ سے تو اس کو بادشاہی چھوڑنی پڑی، آپ اندازہ کریں۔ اور وہ بادشاہ کے پاس جب لوگ آتے تھے انصاف کے لیے، وہ باج پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، بادشاہ کے پاس پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا، اکساتا تھا، کہیں نہ کہیں اس کا زیادہ واسطہ پڑ جائے، اور ان کو کہتا تھا اگر میں تمہارا بادشاہ ہوں، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا۔ پوری طرح وہ شخص آتے اپنی درخواست لے کر، وہ پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ ہم نے کلیسیائی منسٹری میں بڑے بڑے لوگوں کو، خادموں کو اس طرح دیکھا، کلیسیا توڑ دیتے اور مرکزی قیادت تک وہ بات پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس فیملی میں کیا تھا، غمی تھی، خوشی تھی، کیا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ پھر جو ہمیں شرمندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، آپ نہیں جانتے، جن کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں وہ ہم سے دور رکھتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، میں ساری دور کی منسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ توڑ دیتے ہیں کلیسیوں کو، خراب کرتے ہیں، پر ہم تاڑ لیتے ہیں پالوس کی طرح۔ تموتھیوس کو بھی کہتا ہے ایسے لوگوں کو تاڑ لیا کرو، کلیسیوں کو، گھرانوں کو، یہ بھیڑیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس طرح دشمن سے بچانا، بھیڑیوں سے۔ وہ جال لگا دیتے ہیں کہ بھیڑیا اٹھا کے لے جائے۔
آپ دیکھیں تو وہ اس کو سارا یہ نقشے پتا تھا جو میں نے مختصر آپ کو بیان کیے. ہمیں تو ڈیٹیل اس کی میں شروع کروں تو یہ ختم نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اپنی ذات کے تعلق سے چاہے موت کے سائے کی بات. آپ سوچیں میرا گزر میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، تو میرے ساتھ. جس طرح میں اپنی بھیڑوں کو بچا لیتا تھا ہم بھی اسی طرح بچا لیتے ہیں ان بھیڑیوں کے ہاتھوں سے. وہ کہلاتے خاتم ہیں پر بھیڑیے ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں پھاڑ کے پھر لے آتے ہیں کچھ نہ. یوں نہ کہتا اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے. اللہ گوئے تو اپنی خواہشوں سے، اور اگر منسٹری پوائنٹ آف ویو سے تو وہ پھر منسٹری ثابت کرے جو نہیں کر پاتے. آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کس نے ثابت کی ہے. تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ منسٹری پوائنٹ آف ویو سے الگ نہیں، یہ حسد، یہ شوخی سے، یہ ایسے ہی نام نہاد شوق بھی سارا دن سارا ہفتہ خدمت ہی کرنی تو سوال کو وہ اپنے آپ کو خادم سمجھ. آپ سوچیں ہر دن ہر روز ہر لمحہ جن کو فکر لگی ہوتی ہے داؤد کی طرح بھیڑوں کی، تو اسے بھی سکھایا کہ وہ ہری ہری بولیے چرا گاہوں میں بٹھاتا. اس لیے آپ مجھے یہاں میری ٹیم میں سے چند خادموں کو سنیں گے جو زور دیں گے کہ کلیسیا میں چند ہوں گے، زیادہ نہیں. وہ لے کے بھی آتے، گائیڈ بھی کرتے، بتاتے بھی ہیں ہمیں یہ فیملی لائے ہیں، یہ بیپٹزم لائے. مگر جو نہیں کرتے ہم ان کو آہستہ آہستہ لے کے چلتے. ان کو بھی نہیں، یاد رکھیے ان کو بھی بھیڑیوں سے بچانا. وہ آپ زد میں ہوتے تو ہم مجموعی طور پر بڑے رحم سے چلتے ہیں جو ہمیں سمجھ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا ہمارے اندر ایٹریبیوٹ تو ہم خدمت میں نہیں کھڑے ہو سکتے. ہمیں رسولوں کو، کرائسٹ کو فالو کرنا. ہری ہری چرے گاہوں میں بٹھاتا. آگے بولیے راحت کے چشموں. یہ راحت کے چشمے، اب یہ جو آب حیات کے چشمے ہمارے، وہ ان پانیوں کو کہتا تھا، پر اب وہ جو روحانی پانی دیکھتا ہے تو ساؤل پیچھے لگا رہا، ابھی سلوم، دوسرے بے شمار دشمن، پر وہ ایک چیز کے اوپر نگاہ کرتا تھا. وہ کہتا تیرا کلام، تیری شہادتیں جس سے مجھے خوشی ملتی ہے، میری راہ کی روشنی میرے قدموں کے لیے چراغ. ندیوں کے کنارے وہ درختوں کی بات کرتا ہے، چشموں کی بات کرتا ہے. وہ خدا کی ذات پہ فوکس کرتا تھا اس کے کلام. آمین. سلیمان کہتا ہے خداوند کا خوف آب حیات کا چشمہ ہے. 14واں بات انسان. بولیے کیا؟ خداوند کا خوف. آپ دیکھیے عزبور 34 میں داؤد بھی کہتا ہے اے بچوں آؤ میں تمہیں خدا ترسی اس چشمے کے پاس لے جاؤ. آمین. یہ خوف کہتا ہے یہ حکمت، یہ چشمہ وہاں سے پھوٹ نکلتا ہے جب آپ خداوند کا ڈر خوف مانتے ہو. اور پھر انسان ہی میں کہتا ہے اس کی وضاحت وہ کر دیتا ہے آگے جا کے 18ویں باب کے اندر کہ حکمت بہتا نالا. یعنی اگر خوف آب حیات کا چشمہ ہے تو اس کا رزلٹ حکمت، وزڈم، یہ فاؤنٹین ہے. سمجھ آئی؟ یہ چشمہ یہ کبھی بند نہیں ہوتے، یہ چلتے. اور یہ وزڈم اگر مجھے آپ کے پاس ہو تو آپ بتائیے آپ بھی کوئی چشموں کی سرزمین ہوں گے نا. پھر اگر وزڈم ہے 99% کلیسیا میں ہے، آپ سب کے پاس. میں سب ہی کہہ دیتا ہوں، 1% کو بھی چھوڑتا ہوں، وہ بھی ہو جائے گا. خوش ہوئے آپ سب کے پاس. چلے خود ہی اپنا جائزہ لے کے ہے نا. آپ کہیں گے ہے، ہاں بس یہ بڑھتی چلی جانی چاہیے. تو یہ خداوند کا خوف یہ پکڑ لیا کسی نے، وہاں چشمے شروع ہو.
پریز دی لارڈ. جشنوں کی سرزمین بننا، یہ بھی بہتے رہتے ہیں. یعقوب ایک بات کرتا ہے، میں اس کے اوپر بڑا غور کرتا تھا، مجھے سمجھ پھر آ گئی. ہولی اسپرٹ کھول دیتا ہے میرے اوپر. میں یہ بھی آپ کو مکاشفہ کی بات بتاؤں. جب میں ہولی اسپرٹ سے پوچھتا ہوں ایک دم نہیں آتی، وہ ایک دم بتا دے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بس سرسری تھا. میں مانگتا پوچھتا رہتا ہوں، سمجھ آ جاتی ہے پر تھوڑی سی خلش رہتی ہے. میں کہ ابھی بھی نہیں مجھے سمجھ، پھر بھی نہیں بتاتا، میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، پھر مجھے سمجھا دیتا ہے. بس بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ میں آپ کو آج رات کی بات بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ مجھے ایسے منٹ میں دعائیں اس کے حضور گڑ گڑانا پوچھتے، وہ ایسے نہیں بچوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیتا، اس کو قدر و قیمت کا پتہ ہوتا. تو یعقوب کے بتانا جو چاہتا ہوں، یعقوب کے خط میں لکھا جس میں حکمت کی کمی ہے وہ مانگے. میں نے کہا حکمت کی کمی کیسے ہو جائے؟ بڑھنی چاہیے تو کمی ہے تو مانگے. تو وہ اس نے کم کیوں ہونے دی؟ لگا رہا مجھے پھر سمجھایا حکمت کی کمی کا مقصد ہے کہ اس نے حکمت مانگی سلیمان نے، اس کو اور چیزیں اگر خرید مانگا اس نے وہ مانگا. اس کا مطلب حکمت کے ساتھ ریلیٹ چیزیں مانگنی ہے، یہ حکمت کی. اور مانگو اس کے اوپر، یہ مانی ہے. پریز دی لارڈ. بھی جس کے پاس ہے وہ تو کام نہیں ہونے دے گا، اور مانگے گا، اور چیزیں مانگو. ہم کہتے ہیں اتنے نوٹ ہو گئے، اتنے ہونے چاہیے، ہم ادھر گنتی لگائی ہوئی. وہ گنے یا نہ گنے وہ آتے جائیں گے، پر جو مانگ رہا ہے، جو دولت ہے وہ تو دولت ہے ہی نہیں ہے نا. جو دولت ہے حکمت معرفت کے خزانے لکھا ہے، یہ دولت ہے. تو یہ وزڈم، یہ تو سلیمان کی میں نے بات کی. تو اب آپ سوچئے پالوس رسول کہاں پر بولتے ہوں؟ ہاں وہ تو اور جائیں گے نا آگے. وہ رومیہ 15 باب پہ کہتے خدا امید کا سر چشمہ ہمیں خوشی اور اطمینان سے معمور کرتے. پھر 15 باب میں کہتا خدا جو صبر اور تسلی کا سر چشمہ، آمین. وہ دیکھے کہاں جا رہے ہیں؟ پیشنس، یہ چشمہ اس سے بہتا ہے، تحمل کا، صبر کا. وہ لے اپنی زندگی کے اندر. پھر کہتا ہے اطمینان کا سر چشمہ، پیس، وہ بہتا ہے اس سے. اور لکھا ہے تمہارے پاؤں سے جلد ہی ابلیس کو کچلوا دے گا. جب پیس کا سر چشمہ وہ ہے، جہاں سلامتی ہوتی وہاں جھگڑا نہیں ہوتا. تو یہ ڈیول کیا چیز ہے؟ اگر اس چشمے کے پاس آ جاؤ گے تو وہ ابلیس تمہارے پاؤں. یہ تو رسولوں کی بات ہی. تو کرائسٹ بھی چشمے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے جو پیاسا ہو وہ آ کر پیے، جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں، اب حیات کی ندیاں ہی جاری ہو جائیں گی. اب وہ کہاں بول رہا ہے؟ آپ دیکھیں ہر ایک کا لیول کہاں پر ہے. وہ ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ ہے. یہ سارا 57 باب میں لکھا ہے وہ اس چشمہ کی مانند ہوگا جس کا پانی کم نہ ہو. ہولی اسپرٹ ندیاں جاری کر دیتا ہے اندر سے، اور وہ بھی آب حیات کی. میں نے پہلے کہا نا حکمت کا چشمہ ہے، آپ نے خوش ہوئے. اب آپ کے اندر آب حیات کی ندیاں چل رہی ہیں، چشمے چل رہے ہیں. پر میں نے تو ابھی لے جانا ہے اور آگے چشموں کی طرف. بھائی یہ جاری بھی ہے. چلے بتائیں جاری ہے یا ان کے جو کلیسیا
दूसरे के। भी जिनके जारी है उन्हीं को बताना मंबा कहां है। तो जिनको खुदावंदी कलीसिया ही कर नहीं पता, तो वो वहां चश्मे के वहां गंदे नाले चल रहे उन्हें, समझे। और आपका जिंदगियों से आब हयात की नदियां जारी, किसके साथ आपका उठना बैठना, किसके मुंह की बात को आप बड़ा अच्छा समझते हैं। इतनी डिसर्न होनी चाहिए। हम तो भाई फूंक फूंक के रखते हैं, और आप भी मेजॉरिटी। ये बहुत डेप्थ इन चीजों की है। ये जहां पनाह लिए हुए यहां की बातें कर रहा हूं अभी, और जहां जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, इत्मीनान का चश्मा, उम्मीद का चश्मा, खुदा के खौफ का, आब हयात का ये चश्मा, हिकमत चश्मा। अगर ये तो उसकी मोहब्बत का चश्मा फिर क्या हो, उसकी लंबाई चौड़ाई वो तो फूटता ही रहता, सारे ही। तो मोहब्बत उसकी फिर क्या है, बोलिए। उसकी मोहब्बत का चश्मा बताइए कि उसकी डेप्थ को भी देखा, उसका भी पानी पिया, मोहब्बत। आमीन, पिया। बार बार तालियां आज बजानी पड़नी आप, कोई बात नहीं, हाथ नहीं थकते। फिर एक चश्मा बताऊंगा, आपका दिल और करेगा, बबलिंग करेगा। जकरिया 13वां बाब, यहूदा से एक सोता फूटने, समझे। नापाकी और गुनाह को धोने, ये भी दो फर्क चीजें होती हैं। बने इसराइल में गुनाह धोने के लिए गिल्ट ऑफरिंग होती थी, और नापाकियां धोने के लिए पाक पानी होता था। दो चीजें होती थी, दो फर्क। इसलिए उसी टर्म में बात की जाती है। नापाकी और गुनाह को धोने के लिए एक सोता फूट निकलेगा, ब्लड का सोता। क्राइस्ट के पहलू से उसने जान कुर्बान की, वो खून के फवारे, वो फाउंटेन हम पर बहे आकर। आमीन। और दाऊद और सुलेमान जिसकी बात करता है हिकमत की, वो खुदा का कलाम है, कलाम का सोता, समझे जी। वो उसको एक जुमले में ब्लड का सोता, और क्राइस्ट ने होली स्पिरिट ये चश्मे हमारे अंदर डाल दिए। मैं इसलिए मुकाशवा की किताब 22वें बाब में आयत पढ़ी, रूह दुल्हन कहती है। मुझे भी समझ आ गई, रूह को तो है ही है ना, वो तो भेजा इसलिए क्या सुनने वाला भी कहे, आज जो प्यासा हो वो आकर पिए, समझे। जो प्यासा हो वो आकर पिए, समझे। यानी आबे हयात, जो प्यासा हो, जो सुन रहा है वो आए, और आबे हयात मुफ्त, फ्री, कोई कॉस्ट नहीं। यानी कलाम नजात, वो सोते फूटे हुए हैं, ले लो, फ्री, मुफ्त। होली स्पिरिट भी कह रहा है, कलीसिया भी कह रही है, मुकद्दस भी कह रहे हैं। तो कहां वो मिलेंगे? कलीसिया, जहां हम पनाह लें। जो प्यासा हो यहां आकर पिए, और आप ये कलाम के सोते ले रहे। यहां हर इतवार चश्मे फूटते हैं या नहीं? ये कलाम। और सुलेमान ये कहता है दानिशमंद की तालीम, क्या कहा है? दानिशमंद की, यानी खुदा के खादिम एजुकेशन देते, दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा, समझे। ये आबे हयात आपको पिलाते, ये कलाम के गहरे मुकाशफात। आप कहेंगे जी ये सारा हफ्ता मैं सही रहा, सालों से मैं शिफा में हूं, मेरे अंदर खुशी रहती है, बरकत रहती है। ये कलीसिया कलाम को सुनने की वजह से ये अहमियत है। इसलिए हमारी जिंदगी में आप सब जो यहां मौजूद हैं, कोई नागा नहीं होता, क्योंकि हम चश्मों से पीते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जान गए हैं कि ये तालीम हयात है हमारे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिनको नहीं समझ, उनको बताए, तो चलो आज रहने दो,
انہوں نے زندگی کا وہ چشمہ اس دن نہیں پیا. سمجھے؟ اس لیے اب تو روٹین سے ہمارے پورے ویک پروگرام جا رہے ہیں. آپ سنتے رہیے. یہ نہیں کہ یہ ہفتے کو بھی بڑی بات ہے، پر اگر روز ہو تو وہ ہم تو ہر روز ان پانیوں سے پیتے ہیں، چشموں کے پاس رہتے ہیں. ہمیں اس کی مٹھاس کا پتہ ہے، اس کی قدرت کا پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہے ان فاؤنٹین کا. پریز اللہ. دانش مند کی تعلیم بولیے حیات کا چشمہ ہے. یہ جو دے رہے ہیں ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم الزام تربیت میں فائدہ مند تاکہ مرد خدا کامل بنے، ہر نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. یہ تو زور بخشتا ہے. تو ہولی اسپرٹ نے پھر کہا جو پیاسا ہو وہ آ کر پیے. تو وہ تو انویٹیشن دے رہا ہے. میں آپ بھی سننے والا جو آپ سن رہے آپ بھی انویٹیشن دے. کلیسیا کا ہر بندہ اور جو سن لے، جسے سن لیا نا، مثلا آپ نے سن لیا، پہلی بات آپ کو تو پتہ آپ دیتے رہتے ہیں، تو بھی سن لیا تو آگے فارورڈ کریں گے میسج کہ یہ چشمے جاری ہیں، آؤ پی لو ان سے. اور جو نہیں کرتے کوشش، میں ان کی کیسے مان لوں کہ ان کو پتا ہے ان چشموں کا؟ یا پھر وہ خود غرض ہے، اپنی حد تک لینا چاہتے ہیں. پازیٹو بات میں کر رہا ہوں، پر خود غرض ہے. تو کہتے ہیں میں نہیں پینا ہے اور کسی کو نہیں پینے دے. بھی آپ زندہ ہو تو دوسرے کو زندہ کیجیے. کیونکہ انسان میں جب وہ کہتا ہے کہ دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے اور خدا ان کا خوف حکمت یہ حیات کا چشمہ، تو آگے لکھا ہے کہ وہ موت کے پھندوں سے چھڑانے کا باعث ہے. موت کے پھندوں سے چھڑانے کا باعث ہے. چھڑا لیں گے آپ قیدیوں کو، سمجھے؟ پیاسوں کو آپ بچا لیں گے، موت سے بچا لیں گے ان کو آپ، سمجھے؟ اگر اتنی سمجھ آئے. اور پلوس اسی کو ذرا ڈیپتھ میں کہہ دیتا ہے کہ ابلیس کو تمہارے پاؤں سے کہ چلوا دے، وہ پھندے توڑ دے گا. کوئی بھی کیوں نہیں ہماری زندگی کے اندر. تو ہم یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں اور چشموں سے پانی پی رہے ہیں. اب حیات ہر طرح کا چشمہ یہاں جاری ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ یہاں سے نہیں کو پانی والا چشمہ، وہ اسرائیل میں ملیں گے، سمجھے؟ مگر کلیسیا میں چشمے روحانی. تو چشمے نظر آئے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ ایک چٹان ہے جس میں سے چشمے نکل رہے ہیں، کیونکہ لکھا ہے وہ چکماک کو چشمہ بنا دیتا، یعنی سخت پتھر کو بھی جھیل بنا دیتا ہے. غیر قومیں جو سخت تھی ان کو اس نے جھیلیں بنا دی ہے، چشمے بنا دی. پریز اللہ. ہم ویران تھے، ہمیں کیا زندگی اس نے دے دی ہے. تو یہ جی میرا آپ کا جو لیول ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ہمیں آگے مزید بڑھنا ہے، جانا ہے. دوڑے ہوئے کہاں جانا ہے بولیے؟ ایٹرنل ریفیوج کے لیے کیوں جانا ہے؟ کرائسٹ نے 7 باب کے اندر لکھوایا کہ برا جو تخت کے بیچ میں ہے وہ تمہاری گلہ بانی کرے گا. جس طرح داؤد اپنی بھیڑوں کو لے کے راحت کے چشموں کے پاس جاتا اور اس کو بھی خدا لے کے جاتا، وہاں یہی ٹرم کہ خدا نے یسوع مسیح خدا کا بیٹا، ہمارا گلے باں، ہمارا بڑا چرواہا وہاں لیڈ کرے گا اور ہمیں راحت کے چشموں، آب حیات کے چشموں کے پاس لے کر جائے گا، ان فاؤنٹین کے پاس. لیڈ کون کرے گا بولیے؟ کرائسٹ لیڈ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے چشموں کا ہمیں نہیں پتا، وہ لے کے جائے. آمین.
وہ لے کے جائے گا. یہاں پر ہم نائب ہوتے ہوئے آپ کو لے کے جاتے ہیں. داؤد اپنی بھیڑوں کو لے کے ہر چشمے کے پاس جاتے. خدا نے اس کو اپنے چشموں سے پلایا، اور یہاں ہم نائب چرواہے کے ہم لے کے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے، غور سے سنیے، بھیڑوں کو چرانے والا شیپرڈ چرواہا بھیڑوں کو تب لے کے جائے گا اگر اس کو پتا چشمہ کہاں ہے. یہ نہیں بھیڑوں کو لے کے جائے کہ او میں نے سوچا تھا یہاں ہے، نہیں. اس لیے خداوند کے خادم جو کلیسیاؤں میں خدمت کرتے ہیں، ہم بھی جو کھڑے ہیں سالوں سے ذمہ داری کے ساتھ، اور جو دوسری کلیسیاؤں میں ہیں، ہم ان کو واچ کرتے ہیں کہ چرواہا بھی ہے یا نہیں، کہ کسائی پکڑ کے لایا ہوا ہے، بھیڑ کو چراگاہ میں لے جانے کی بجائے اس کو ذبح کر کے کھا گیا ہے، اس کو بیمار چھوڑ دیا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا میجورٹی بہت دور ہے. یہاں پر میں اس ذمہ داری سے غافل نہیں ہوں. مجھے پتا ہے چشمے کہاں ہیں، اور ان چشموں کے پاس لے جانا ہے شیپ کو، اور مجھے پتا ہے ان چشموں کے پاس مجھے جانا ہے، اور مجھے لیڈ کون کرے گا؟ کرائسٹ. آمین. یہاں کون لیڈ کر رہا ہے؟ بولیے. ہم خادم، پر ہمیں کون لیڈ کر رہا ہے؟ ہولی اسپرٹ. ہمیں کون لیڈ کر رہا؟ ہم بعد میں، ہولی اسپرٹ تو بھیجا گیا، وہ لیڈ کرے، ہم پھر اس سے پوچھ کے لے جاتے ہیں. اور جو بھید میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مکاشفہ، وہ جو لیڈ کر کے لے کے جائے گا چشموں کے پاس، وہ کوئی پتھر کے اندر پانی کے چشمے پھوٹ نہیں رہے ہوں گے کہ آپ پانی کے غابے ہیں آپ پی رہے. یہ چشمے نہیں. کیا یہاں یہ پی رہے ہیں پانی؟ یہاں خدا کا کلام، حکمت، دانائی، فہم، تو وہاں وہ پانی پلائے گا ہمیں. وہ جو لیڈ کرے گا، جس طرح ہولی اسپرٹ لیڈ کر کے مسیح کے سامنے لے آتا ہے، اسی طرح مسیح لیڈ کر کے باپ کے سامنے لے آئے گا. ہیلیلویا. یہوہ خدا کے سامنے وہ ہمارا چشمہ ہے، فاؤنٹین ہے، آب حیات. آمین. پانی نہیں وہاں پر، بے شک وہ بھی کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی. آب حیات کوئی چشمہ نہیں ہے کہ وہ زمزم کا پانی جا کے پینا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہاں جا کے پینا ہے، برتن سے پئیں گے، منہ سے پئیں گے، کیسے پئیں؟ کانوں سے پئیں گے، اور چہرے کے اوپر لکھا ہے، دعا کرو کہ خدا مند اپنا چہرہ تم پر جلوہ کر. اس کا نور زبور 36 میں پڑھا، خداوند کے ہاتھ میں حیات کا چشمہ ہے. آمین. اور اس کے نور کی بدولت ہم روشنی میں چلیں گے. آمین. اس کے نور کی بدولت. یہاں کرائسٹ کلام کے چشموں سے ہمیں پلاتا، ہولی اسپرٹ اس کے سامنے لے آتا ہے ہمیں لیڈ کر کے، اور ہم اس کے نائب ہوتے ہوئے. یہ شراکت داری ہم اکیلے نہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتا، ہم لے آتے ہیں مسیح کے پاس. آپ مسیح کے سامنے کھڑے، بے شک خدا کے سامنے بھی، پر مسیح کے سامنے. ہولی اسپرٹ مسیح کی بابت ہمیں سکھا. یہ پناہ کی جگہ ہے، پر ایٹرنل ریفیوج میں باپ کے سامنے کھڑے ہیں. اور لیڈ کون کرے گا؟ خدا کا بیٹا مرہ جو تخت کے بیچ میں ہے، وہ لیڈ کرے گا، ہمیں چشموں کے پاس لے کے جائے گا. اور یرمیہ دوسرے باب میں یرمیہ شکوہ کرتا اسرائیل کے اوپر کہ خدا کہتا ہے اسرائیل نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر. یہ ڈیفینیشن، خدا چشمہ ہے، آب حیات. آمین. اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو نہ جانے کیا کیا اسے حاصل کرے، کیا کیا وہ بات کرے گا، کیا کیا بتائے گا. یہاں ہم خدا کی باتیں بتا رہے ہیں ہولی اسپرٹ، پر ان چشموں کے پاس
लेके जाएगा, हमें लीड करेगा। ये बहते पानी नहीं है वहां, बेशक खाने पीने को भी वहां बहुत कुछ होगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी, वो भी मैं बयान करूंगा रिजॉइसिंग टाइम में भी और यहां भी। पर आबे हयात के चश्मे खुदा की जात को सामने हम पहुंच जाएंगे, पर लेके कोई जाएगा। जिस तरह हाई प्रीस्ट जमीन के ऊपर खैमा इज्तिमा में काहिन बात करता था, वहां हाई प्रीस्ट खुदा का बेटा यीशु मसीह, वो उसके बगैर ना हमारी दुआ जाती है और ना उसके सामने खड़े हो सकते हैं। उसके सामने खुदा का बेटा लीड करेगा, हम उसके पीछे अपने बाप को देखेंगे, उस चश्मों की सरजमीन को जहां से सब कुछ बहता है। हालेलुया। है आरज़ू इतनी, है एटर्नल रिफ्यूज में जाने की ख्वाहिश कि वहां से जाके इन चश्मों से पीना है। यहां किसी को समझ अभी नहीं, मेजोरिटी को आ रही, कलीसिया जहां खादम जानते हैं उनको तो आ रही है जैसे यहां, मगर मेजोरिटी को नहीं समझ। ज़हन खोल लीजिए कि यहां पीना है चश्मा, यहां पर पूछे हमसे, रेगुलर हो है तो शाबाश। अपनी जिंदगी को चश्मे वाली सरजमीन बनाया है मसीह की वजह से, होली स्पिरिट की वजह से, कलाम की वजह से, उसके खौफ की वजह से, उसके इत्मीनान मोहब्बत की वजह से। और अब जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर हमारा बढ़ेगा लाभा, वो लीड करे। यहां होली स्पिरिट, वहां क्राइस्ट लीड करेगा और उस चश्मों तक ले जाएगा। 21वें बाब में लिखा, खुदा फरमाता है कि मैं अपने लोगों को जो बुलाए हुए हैं आबे हयात मुफ्त मिलाऊंगा। आम पानी मुफ्त नहीं मिलता भाई, जिंदगी के पानी, चश्मे फ्री है खुदा के पास, यहां भी पनाह लिए हुए हैं और एटर्नल पनाह के लिए भागे चले जा रहे हैं, रुकना नहीं है। उन चश्मों पर निगाह रखिए, दौड़ते चले जाइए ताकि उसमें आराम पाए। उस जिंदगी को, उन चश्मों को, पानियों को जो रूहानी चश्मे हैं, फाउंटेन, स्प्रिंग है, हासिल कर ले ताकि यहां भी जिंदगी में रहे और वहां पर अपनी जिंदगी में अब्दियत ताक कर खुदा के चेहरे से पीते रहे। आइए खड़े हो।